بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر تشہد کے ثبوت کے بارے میں احادیث پڑھی، جن احادیث سے ثابت ہو رہا تھا کہ تشہد کس طرح پڑھنا چاہیے، کیسے الفاظ ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی کافی ابحاث، کافی چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے، تو آج سلام کے بارے میں اور کچھ دوسری حدیث سے پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حماد عن ابراہیم عن القمت عن ابن مسعود۔ حماد سے روایت ہیں، وہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت علقمہ ابن مسعود یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھی جانب سلام کہتے، سلام پھیرتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، یعنی سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں۔ حتیٰ یرا شق وجہہ، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک، گال مبارک دیکھے جاتے ہیں۔ حتیٰ یرا، یرا مانے دیکھے جاتے ہیں، شق وجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رخسار، ٹھیک ہے۔ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ فرماتے ہیں۔ وفی روایت حتیٰ یرا بیاض خدعہ الایمن، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے رخسار کی سفیدی دیکھی جاتی، الایمن مانے سیدھی، خدہی یعنی رخسار، بیاض مانے سفیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے پیشانی کی سفیدی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے جو رخسار مبارک ہیں ان سے بھی نور یعنی سفیدی دیکھی جاتی ہے۔ وَأَنْ شِمَالِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح آپ جب بائیں جانب سلام پھیرتے تو آپ کے رخسار مبارک دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پاک میں سلام کا ذکر ہے کہ جب بندہ سلام پھیرے تو کون سے الفاظ کہے۔ آگے حدیث پاک ہے، ان القاسم ان ابیہ ان عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ تسلیمتین۔ قاسم سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بائیں جانب، اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب، اپنی سیدھی جانب اور اپنی الٹی جانب دو مرتبہ سلام پھیرتے ہیں، سیدھی جانب اور الٹی جانب، ایک مرتبہ سیدھی جانب اور ایک مرتبہ الٹی جانب، دائیں جانب بائیں جانب دو مرتبہ سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، ان حماد عن ابراہیم قال کان عبداللہ ابن مسعود وحذیفۃ وابو موسیٰ وغیرهم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فی منزل۔ حماد سے روایت ہیں، وہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ اور ابو موسیٰ اشعری اور ان کے علاوہ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ، ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے صحابہ کرام، اجتمعوا فی منزل، یہ تمام صحابہ کرام ایک مکان میں، ایک جگہ میں جمع ہوئے، فجعلوا یقولون تقدم یا فلان، تو جو وہ گھر کا مالک تھا اس کو وہ تمام کہہ رہے تھے، فجعلوا یقولون، وہ تمام کہہ رہے تھے گھر کے مالک کو کہ تقدم یا فلان، کہ اے فلاں تم آگے بڑھ اور امامت کرا، یعنی نماز کا وقت تھا اور اس کو کہا گیا کہ تم آگے بڑھو اور ہماری نماز پڑھاؤ، یعنی امامت کرو۔ فابا، تو اس گھر کے مالک نے کیا کیا، انکار کر دیا کہ میں نماز امامت نہیں کراؤں گا۔ فقال تقدم انت یا ابا عبد الرحمن، تو اس گھر کے مالک نے کہا کہ
آپ آگے بڑھیں اے ابو عبد الرحمن. تو یہ ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے. ہم جو اپنی فقہ کی روایات لیتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. تو اس گھر کے مالک نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن آپ آگے بڑھیں اور نماز ہمیں پڑھائیں یعنی امامت کرائیں. فتقدم وصلى بهم صلاة خفيفة وجيزة. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور آپ نے ان صحابہ کرام کو ایک خفیف آسان اور ایک مختصر نماز پڑھائی. وَأَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع اور سجود کو مکمل فرمایا. مکمل طور پر آپ نے عطا فرمایا یعنی ان کے اندر کوئی جلدی وغیرہ نہیں. فلما انصرف تو جب نماز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فرمائی تو قال القوم تو صحابہ کرام کی قوم نے صحابہ کرام کی گروہ نے فرمایا لقد حفظ ابو عبد الرحمن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق ابو عبد الرحمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھا ہے یاد کیا ہے. کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے اسی طرح ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں نماز پڑھائی ہے. ٹھیک ہے. آگے حدیث پاک ہے ان ابی سفیان ان جابر ان ابی سعید. ابو سفیان سے روایت ہے وہ جابر سے روایت کرتے ہیں وہ ابو سعید سے روایت کرتے ہیں. انه دخل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فوجده يصلي على حسير يسجد عليه. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ دخل علی رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. فوجدہ یصلی علی حسیر تو اس نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے. یصلی علی حسیر ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے. یسجد علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر سجدہ کر رہے تھے. حسیرن کا مطلب کیا ہے؟ چٹائی. ٹھیک ہے. یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے. بعض لوگوں کا موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے فرش پر ہی نماز پڑھی جائے سجدہ کیا جائے کسی چیز کو درمیان میں حائل کرنا جائز نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز ادا فرمائی لہذا چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. آگے حدیث پاک ہے کہ ان عطاء عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائدا وقائما ومحتبیا. حضرت عطا سے روایت ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی قائدن بیٹھ کر و قائما اور کھڑے ہو کر و محتبیا اور دونوں اپنے دونوں رانوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے. اس کا مطلب ہوتا ہے محتبین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور محتبین نماز ادا فرمائی. محتبین کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ زمین پر بیٹھا ہوا ہو اور اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی دونوں ٹانگوں کو یعنی پکڑ لے. جس طرح کبھی کبھار بندہ بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتا ہے تو اپنی دونوں ٹانگوں کو کیا کرتا ہے اٹھاتا ہے اور اپنی سرین کے بل بیٹھ جاتا ہے اور اپنی دونوں ٹانگوں کو کیا کرتا ہے ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اگر بیمار ہو مریض ہو اس کو تکلیف ہو اگر وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ جو محتبین والی کیفیت ہے اس کے ساتھ بھی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. صحیح ہے. محتبین کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی دونوں بیٹھ کر سرین کے بل بیٹھ کر اپنے دونوں ٹانگوں کو اپنی دونوں رانوں کو
اٹھائے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں ٹانگوں کو پکڑ لے تو اس کو محتبین کہتے ہیں۔ تو اس طرح بھی نماز پڑھنا جائز ہے اگر تکلیف ہو۔ آگے حدیث پاک ان ابی سفیان عن الحسن، ابو سفیان سے روایت ہے، وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی محتبیا من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی وجہ سے، رمضان مانے درد، تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی وجہ سے محتبین کی حالت میں نماز ادا فرمائی۔ محتبین جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اسی طرح نماز ادا فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث پاک ہے، یہ تھوڑی بڑی حدیث پاک اور ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، تو جو پیچھے والی حدیث پاک ہم نے پڑھی ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، بہت اہم حدیث پاک ہیں، آپ یاد کرتے رہیں۔ اور جو ہمارا نصاب شروع ہوا تھا کتاب الایمان سے، تو اس کی دوران بھی ہم کرتے آئیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ احادیث آپ کو ٹائم ملتا ہوگا، اور بسا اوقات ٹائم ملے تو آپ ان کو ریپیٹ کرتے آئیں اور ان کی دہرائی وغیرہ کرتے رہتے رہیں۔ اگر کوئی چیز نہ سمجھ نہ آئے تو وہ آپ مجھ سے بآسانی پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح ہے، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز رہ گئی ہو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔